بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اعلیٰ اظہار درود ابراہیمی میں کیا چھپا ہے؟ آج ہم بڑی خوبصورت ویڈیو اور بڑا خوبصورت جو ایک انداز ہے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا، وہ آج آپ کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اہل درود کا ایمان جو ہے نا وہ اور تازہ ہوگا، اور جو لوگ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ درود ابراہیمی کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا، چاہے وہ صبح کرتے ہیں چاہے شام کرتے ہیں، اور پھر چاہے صبح و شام دونوں ٹائم کرتے ہیں، وہ کمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بختوری کا اندازہ انسانی عقلوں میں تو کم از کم نہیں آ سکتا۔ اور میں نے یہ جو کہا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت کا اظہار ہے نا جی، اور ایک شخص اگر وہ خود کو کہلاتا ہے کہ جی میں عاشق رسول ہوں یا مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، تو وہ لازمی طور پر اپنی زندگی کے اندر درود ابراہیمی کو شامل کرتا بھی ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ بے شک اور بے شمار درود پاک کے چھوٹے صیغے ہیں جنہیں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے ہر حال میں رابطے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے رابطے میں رہنا ہے، اور رابطے میں رہنے کے لیے درود پاک کا ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہنا اس چیز کا ثبوت ہے۔ اب یہاں پر بات ہم اسپیسیفکلی کر رہے ہیں درود ابراہیمی کی۔ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا جی، وہ عشق کی انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھیے گا، ایک بہت بڑا راز اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کہ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا درود پاک جو ہے یہ لینتھی ہے، ذرا لمبا ہے پڑھنے میں۔ تو جو اپنے آپ کو اتنا اہتمام کے ساتھ اور اتنا فوکس اور توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے نا جی، بے شک منیمم تعداد جو ہے وہ 100 مرتبہ کیوں نہ ہو، تو جو درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، یقین کریں کہ اس شخص پر نگاہ کرم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لازمی ہوتی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت کے اندر وہ شخص ہوتا ہے۔ کبھی یقین نہ آئے نا تو آزما کر دیکھیے گا، ایسے مسئلے مسائل سے آپ نکل جایا کریں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ برکت کس کی ہوتی ہے؟ جو لوگ درود ابراہیمی اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ وہاں سے درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے لیے اسباب اور وسائل بنتے ہیں کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اپنی محبت کا جو اظہار میں نے کہا نا کہ وہ درود ابراہیمی میں اس لیے چھپا ہے کیونکہ یہ وہ واحد درود پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو جو شخص درود ابراہیمی اسپیسیفکلی پڑھتا ہے نا، خاص طور پر اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اصل میں اپنی محبت کا وہ شخص اظہار کر رہا ہے۔ ایک تو لمبا درود پاک، پھر اس کے اندر توجہ کو مرکوز رکھنا بڑا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو توجہ دلانا اس طرف کہ جی آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر درود ابراہیمی کے جناب 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے، لیکن یعنی پڑھنے میں جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلا حصہ بھی پڑھ لیا دوسرا بھی ساتھ ہی پڑھ لیا، کیونکہ وہ کچھ الفاظ کی ترتیب اس طرح سے درود ابراہیمی کے اندر ہے۔ تو جو لوگ درود ابراہیمی اتنا فوکس ہو کے پڑھ لیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کمال کے لوگ ہیں، ان کے بخت ہی بلند ہے۔ یہ ان کے بختوں کی بلندی کی نشانی ہی تو ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اپنے نبی سے محبت کا جو اعلیٰ اظہار ہے وہ یہی ہے کہ یہ درود پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔
تو محبت کی ایک یہ صورت بھی بن جاتی ہے. چونکہ میرے نبی نے تلقین کیا کہ مجھ پر ایسے درود پاک پڑھو، تو یہاں پر بھی آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں درود ابراہیمی خاص طور پر پڑھنے کا. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، ذرا اس پر بھی غور کیجئے گا. جیسے وہ ایک نعتیہ اشعار ہے نا، اور بڑی مشہور وہ نعت ہے کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب یہ وہ غلام ہیں جو اپنی محبت کا اظہار ہر وقت، اپنی صبح و شام کا جو اپنا اس کے لمحات ہیں وہ درود ابراہیمی میں گزارتا ہے. اس نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جی میں نے اپنی محبت کا اظہار صبح بھی کرنا ہے، میں نے اپنی محبت کا اظہار شام کو بھی کرنا ہے. وہ اپنے دن کا آغاز بھی اپنی محبت کے اظہار سے کرتا ہے، اور اپنے دن کا اختتام بھی حضور سے اپنی محبت کا اظہار کر کے کرتا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. یہاں پر درود ابراہیمی کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں. تو کمال ہیں وہ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تو یہ جو درود ابراہیمی اور وہ لوگ جو غلام ہیں نا نبی کے، اور غلام کہلائیں گے، اور پھر ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ کفن ان کا میلا نہیں ہوگا، تو وہ اسی لیے نہیں ہوگا. کیوں؟ اب یہاں پر اگلی بات بھی سنیے گا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے. ذرا اس بات پر غور تو کیجئے گا. اور اگلی بات سنیے گا جو میں نے کہا نا کہ وہ نعتیہ اشعار ہیں کہ کفن میلا نہیں ہوتا، تو درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ تو مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے. یہاں سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والوں کا کفن میلا کم از کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام ہوں گے. تو آج سے ہی اپنی روٹین کے اندر نا یہ چیز شامل کیجئے گا کہ آپ کو روزانہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. چاہے وقت کے آغاز پر، دن کے آغاز پر پڑھیں ایک تسبیح، چاہے دن کے اختتام پر ایک تسبیح پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں ہر حال میں، ہر قیمت پہ، ہر صورت میں شامل ہونا چاہیے. باقی صیغے درود پاک کے آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر وقت پڑھیں آپ، کیونکہ وہ شارٹ ہوتے ہیں، زبان پہ پڑھنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ درود ابراہیمی مسٹ آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے درود ابراہیمی کی کثرت کے اندر. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.